ان کو ترتیب سے دہرا کے آج کی نشست میں انشاءاللہ اگلے 5 پوائنٹ ذکر کیے جائیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں کامیابی کے لیے، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا اس کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ہے جو ہماری پہلی نشست ہوئی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا خلاصہ۔ تو آج ہم 5 پوائنٹ اور ذکر کرتے ہیں جس سے مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 1، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، یعنی آج کی نشست میں جو 5 چیزیں ذکر کرنی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے، کہ قرآن کتابی شکل ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا، اس پر عمل کیسے ہوگا یہ سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے کہ آپ نے قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ نے اس کو کیسے پڑھایا، کیسے عمل کیا، تو وہ جو آپ نے عمل کیا وہی ہمارے لیے عبادت بنا۔ انا اول العابدین، کہ آپ نے اس قرآن کے مطابق جس طرح عمل کیا وہ اللہ کی عبادت بن گیا، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پر عمل ہو سکے۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ یعنی جب تک ہم دشمن سے نہیں بچیں گے، شیطان سے نہیں بچیں گے، اور ایمان سے دور کرنے والوں سے، الذی یوسوس، کہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی جو بھی وسوسہ ڈال کے آپ کو دین سے، قرآن سے، عبادت سے، توحید سے، خلوص سے، سنت سے، صراط مستقیم سے دور کرنے والے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے بچاؤ چاہتے ہو تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، ایمان اور اچھی امید کے لیے، یعنی قرآن کو پر عمل کرنے کے لیے، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، ایمان اور اچھی امید کے لیے کہ آپ ایمان کے اوپر زندگی گزار سکو، اچھی امید کے اوپر زندگی گزار سکو، اس کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، زوال سے عروج کی طرف سفر کرنے کے لیے، کہ امت مسلمہ آج زوال پذیر ہے، تو اس کو عروج کی بلندیوں تک جانے کے لیے سب سے ضروری اور فرض عین چیز کیا ہے کہ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت کے مطابق، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اس کے مطابق اتباع، اطاعت، محبت، ان چیزوں کی روشنی میں انسان کے لیے عروج ہے۔ تو زوال سے امت مسلمہ کو عروج کی طرف لے جانے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، دعوت و حکمت اور دفاع دین، کہ دین کی حکمت کیا ہے، دین کا دفاع کیسے ہوگا،
صحابہ کا دفاع کیسے ہوگا، حرمین شریفین کا دفاع کیسے ہوگا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے ہوگا۔ تو جس جس جگہ پر مسلمان کو دفاع کی، ڈیفینس کی ضرورت ہے، تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ حکمت دین سمجھ نہیں آ سکتا جب تک آپ کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے۔ تو ان چیزوں کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پورا دین اسلام ہے۔ میں 10 کی 10 چیزیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1 آخرت کی کامیابی کے لیے، نمبر 2 دنیا کی کامیابی کے لیے، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے، نمبر 4 صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا یہ جاننے کے لیے، نمبر 5 قرآن کو سمجھنے کے لیے، نمبر 6 قرآن پر عمل کرنے کے لیے، نمبر 7 دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے، نمبر 8 ایمان اور اچھی امید کے لیے، نمبر 9 زوال سے عروج کے سفر کے لیے، نمبر 10 دعوت و حکمت کو سمجھنے کے لیے، حکمت دین کو سمجھنے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ساری زندگی حکمت دین کے اوپر، سنت کی حکمت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب کو بھی آخری سانس تک حکمت دین کے مطابق خاتمہ بالخیر تک ہمیں اللہ رب العزت خیر کی زندگی عطا فرمائے، اور اسی خیر کے اوپر اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ داخل فرمائے۔